بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 8 محرم الحرام مطابق 28 اگست کے مضامین عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، ختم نبوت ایک اجماعی عقیدہ۔ جس طرح امت مسلمہ کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح پہلے دن سے یہ بھی عقیدہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے اور حدیثوں میں تو بار بار مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40 کہ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اس بارے میں احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ سب کو نقل کرنا ممکن نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بخاری شریف 5543۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مسلم شریف 523۔ عقیدہ ختم نبوت ایک رحمت۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلی قوموں کے سامنے جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو انہیں سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اگر کسی جھوٹے کو نبی مان لیا تب بھی مشکل، اور اگر کسی سچے نبی کو جھٹلا دیا تب بھی مشکل۔ ہم اس آزمائش سے بچا لیے گئے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو جھٹلا سکتے ہیں، ہمیں اس کے سچا یا جھوٹا ہونے کو پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح یہ عقیدہ ہمیں اس الجھن سے بچا لیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہلی عقلی دلیل۔ صرف یہ عقیدے کی بات نہیں، بلکہ اگر عقل سے کام لیا جائے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نئے نبی کو یا تو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ پہلی شریعت میں کوئی تبدیلی کرنی ہوتی، یا اس لیے بھیجا جاتا کہ پہلی شریعت اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہی ہوتی اور لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہوتی، مگر اب یہ دونوں باتیں نہیں پائی جا سکتی، اس لیے نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں نہ تو کوئی تبدیلی کی جائے گی کیونکہ اسے مکمل کر دیا گیا ہے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ملاوٹ کی گئی ہے، بلکہ وہ محفوظ شکل میں اسی طرح موجود ہے جیسے یہ نازل ہوئی تھی۔ دوسری عقلی دلیل، پھر یہ بھی دیکھیے کہ پہلے ہر جانے والا نبی اپنی قوم کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر جایا کرتا تھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو آپ اپنی امت کو ضرور بتا دیتے۔ تیسری عقلی دلیل، پھر یہ بھی سوچئے کہ اگر ہم کسی کو نبی مان بھی لیں تو اس نئے نبی سے ہمیں نقصان کے سوا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ وہ نیا نبی یا تو اس لیے آئے گا تاکہ شریعت محمدی میں کچھ تبدیلی کرے، اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدی میں اب قیامت تک تبدیلی ہو نہیں سکتی، یا وہ اس لیے آئے گا تاکہ لوگوں کو شریعت محمدی پر چلائے۔ تو بتائیے کہ اس کے آنے سے وہ فائدہ کہاں ہوا جو نئے نبی کے آنے سے ہوتا ہے؟ اصلاح کا یہ کام تو مصلحین مجددین بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کے لیے نئے نبی کی کیا ضرورت؟ یہی وجہ ہے کہ جب آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی شریعت محمدی کے پیروکار بن کر ہی آئیں گے، تو نیا نبی اگر آنا ہی ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہی شریعت لے کر بھیجا جاتا۔ ان کا امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانیت اور شکیلیت، امت میں انتشار پیدا کرنے کے مقصد سے
صدی ڈیڑھ صدی قبل مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے امت میں ایک نیا نبی کھڑا کر دیا گیا، اور افسوس یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو نبی تسلیم بھی کر لیا، حالانکہ تحقیقی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزا قادیانی انگریزوں کا بویا ہوا پودا تھا۔ اس کی زبان دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تو دور کی بات ہے، ایک شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی تحریروں میں جو زبان استعمال کی ہے اسے کوئی شریف انسان بھی استعمال نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ نبی جو زبان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مہذب ہوتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے بعد بھی کئی لوگوں نے اپنے آپ کو نبی بتایا، مگر وہ زیادہ شہرت حاصل نہ کر سکے۔ اب ادھر چند سالوں سے شکیل بن حنیف نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان جیسے لوگوں کے جھوٹے ہونے کی عقلی دلیل، ان میں سے جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ان میں ایک مشترکہ بات یہ تھی، ان سب نے تدریج کے ساتھ دعویٰ کیا، یعنی پہلے خود کو امام مہدی بتایا، پھر نبی بتایا، جبکہ نبی جب بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک دم اور یک بارگی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے چند سال مصلح بن کر کام کرے، پھر جب دیکھے کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو نبوت کا دعویٰ کر دے۔ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ایک طرف اور ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ عقلی دلیل ہی کافی ہے۔ ایک بڑی ضروری بات سب کے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ تمام جھوٹے نبی خود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ خاص کر قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب کو مستقل نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی بنے تھے، یعنی وہ آپ کے ساتھ نبوت میں شریک تھے اور ان کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی۔ خوب جان لیجئے، نہ ان کا یہ ایمان معتبر ہے اور نہ ہی ان کی شریک نبی والی بات درست ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت باقی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسے الفاظ ارشاد فرمایا، وہیں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمایا لا نبوت بعدی کہ میرے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہے۔ مسلم شریف 2404۔ اسی وجہ سے جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کیا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ دونوں مل کر عرب کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک حصے کے نبی آپ ہوں گے اور ایک حصے کا نبی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کی بات جھٹلائی بلکہ اسے کذاب قرار دیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس سے جنگ کی اور اسے جہنم تک پہنچا دیا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو پھر ہم انہیں مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ ہمارے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی مرزا غلام احمد قادیانی اور ہماری کتاب قرآن کے بعد ایک اور کتاب تذکرہ کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بنیادی اصول، خلاصہ یہ کہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ جس طرح کسی سچے نبی کا جھٹلانا کا کفر ہے، اسی طرح کسی جھوٹے کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں بنیادی طور پر کرنے کے یہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک کہ عام مسلمانوں کو اس عقیدے سے خبردار کیا جائے، انہیں جھوٹے نبیوں کے جھانسے میں آنے سے بچانے کی فکر کی جائے، اس کے لیے تحریر و تقریر اور دیگر ذرائع سے مدد لیا جائے، جمعے کے بیانات میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والے اپنے مسلم بھائیوں کو اس سلسلے میں بیدار کیا جائے، کیونکہ قادیانی ایسی جگہوں پر جا کر لوگوں کی مالی مدد کر کے ان کا ایمان چرا لیتے ہیں۔ نمبر دو، جو لوگ اہل علم ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قادیانیوں اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے دلائل کا علمی جواب دیں، اور وہ قرآن و حدیث سے جو غلط استدلالات کرتے ہیں ان کی حقیقت واضح کریں، خود ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور انہیں ان کے جھوٹے نبی کی حقیقت سے واقف کرائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف دوبارہ پلٹ کر آ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔